ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، تو پھر امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن نے جو حج کا سفر کیا تھا تو اس میں محرم کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے بغیر محرم کے سفر کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محرم کے بغیر سفر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ سفر عمرے کا ہو یا حج کا، وہ سفر تعلیم کے لیے ہو یا کسی تقریب میں شرکت کرنے کی غرض سے ہو یا پکنک منانے کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یہ سفر ہے اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ محرم کے بغیر سفر۔ جہاں تک تعلق ہے امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کا کہ انہوں نے محرم کے بغیر سفر کیا، تو شاید اس میں اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب آخری حج کیا تو اس حج میں انہوں نے امہات المؤمنین کو بھی حج کرنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ دو عظیم صحابہ کرام کو بھیجا، امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان کو اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو چونکہ ان الفاظ میں محرم کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے بہت سے احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ امہات المؤمنین کا یہ سفر محرم کے بغیر تھا، جبکہ حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق نے جناب عثمان بن عفان کو بھیجا، ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا ان کے ساتھ، اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ محرم ساتھ کوئی نہیں تھا؟ آپ غور کریں، اس زمانے میں لوگ کثرت سے حج کرتے تھے، بار بار حج کرتے تھے، تو کیا حج کرنے والوں میں سیدہ عائشہ کا کوئی بھائی نہیں ہوگا، ان کا کوئی بھتیجا نہیں ہوگا، ان کا کوئی بانجا نہیں ہوگا، رضاعت کے اعتبار سے ان کا کوئی بھائی نہیں ہوگا، رضاعت کے اعتبار سے ان کا کوئی بانجا بھتیجا نہیں ہوگا؟ تو اس موضوع کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ امہات المؤمنین نے یہ سفر بھی اپنے محارم کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امہات المؤمنین ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کی تعلیمات کا احترام کرنے والی تھیں، اور جناب عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ تو ان تمام قرائن اور ان تمام شواہد کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ امہات المؤمنین کا یہ سفر محارم کے ساتھ ہی ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے ان دو عظیم شخصیات کا، تو یہ سرکاری طور پہ ان کے ساتھ تھیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، انہیں راحت پہنچانے کے لیے، انہیں ایسے اسباب مہیا کرنے کے لیے جو ان کے لیے سہولت کا سبب بن سکیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے قافلے میں سب حاجیوں میں ان کا کوئی محرم نہیں تھا۔ جب مدینہ سے حج کے لیے قافلہ نکلا ہوگا تو اس میں یقیناً ان کے محرم بھی موجود ہوں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے محرم نہیں تھے، پھر بھی ان کے اس سفر کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کینسل نہیں ہو جائے گی، وہ منسوخ نہیں ہو جائے گی۔ آپ کا فرمان اسی طرح برقرار رہے گا، اس کی حجت قائم و دائم رہے گی، اس کی اتھارٹی قائم و دائم رہے گی۔ امہات المؤمنین کے سفر کی وجہ سے اگر ہم مان لیں کہ انہوں نے محرم کے بغیر کیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حجیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ حدیث اسی طرح رہے گی کہ محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔